آج ہم نئی بحث شروع کریں گے وہ معاطات کے بارے میں. پچھلی بحث جو تھی بے ہم مکمل کر چکے ہیں. بے کی تعریفیں وغیرہ میں نا ہفتے کو جمعرات جمعہ چھٹی ہوگی نا میں وہ نا مختصر جامع پورا ورقے پہ لکھ کے لے آؤں گا. تو ورقے پہ گروپ پہ ڈال دیں گے, ہر کوئی اپنے پاس رکھ بجائے بورڈ پہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے مکمل, چونکہ وہ ٹائم گزر جائے گا اس کو پورا بنانے میں مجھے. میں پہلے ورقے پہ وہ کر کے لے آؤں گا سارا. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ورقہ جو ہے ہم گروپ پہ ڈال دیں گے. تو آج ہم کیا ہے ابھی نئی بحث شروع کرتے ہیں اس کی معاطات. تو دیکھیے گا الکلام فی المعاطات. اس سے پہلے کہ ہم بحث میں داخل ہوں, معاطات کیا ہے؟ معاطات اتفاق ہے کس کے درمیان؟ دو لوگوں کے درمیان. دو لوگ اتفاق کرتے ہیں کس طرح کرو تم, آپ کتاب رکھ لیں میری اور میں آپ کا موبائل رکھ لیتا ہوں. اتفاق ہو گیا ہمارا دونوں کا. تو یہ اس اتفاق کے بارے میں بحث ہے. یہ جو اتفاق ہے دو لوگوں کے درمیان, اسے آپ معاطات کہہ رہے ہیں, تعاطی سے ہے نا, اتفاق سے ہے. یہ اتفاق دقت کیجیے گا شرعاً کس چیز کا فائدہ دیتا ہے, یہ بات سمجھنے والی ہے. اگر یہیں پہ یہ سمجھ لیں گے تو آگے بحث پھر ہمیں معاطات پوری ذہن میں رہے گی. دو چیزوں میں ہماری بحث ہونی ہے. پہلی کہ یہ جو دو لوگ اتفاق کر رہے ہیں آپس میں کہ جی یہ میری کتاب رکھ لیں, یہ راضی ہیں, میں کیا رکھ لوں, موبائل رکھ لوں, بغیر کوئی صیغہ وغیرہ جاری نہیں کیا ہم نے. میں نے انہیں کتاب دے دی, انہوں نے مجھے موبائل دے دیا. شرعاً یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ یہ شرعاً اباحت کا یا تملیک کا, دو میں سے ایک. اس پہ ہم بحث کریں گے. کیا اباحت ہے یا تملیک ہے یا تملیک متزلزل ہے؟ اباحت, تملیک, تملیک متزلزل, یا کوئی شے نہیں, یا ملک مطلق. چار چیزیں: اباحت, تملیک, تملیک متزلزل یا مطلقاً ملکیت. بے سے نکال دیں گے. یہ ملک ہے مطلق, ممکن ہے صلح ہو, ممکن ہے ہبہ ہو, ممکن ہے اسی طرح جس کسی ایک میں مطلق ملک. بات واضح ہوگی. یہ ہو گیا شرعاً کہ شارع کیا اس کو سمجھتا ہے. ہمارے دونوں کا جو اتفاق ہے اس کو شارع کیا حیثیت دیتا ہے, کیا عنوان دیتا ہے اس کو, اس کی تعیین کرنی ہے ہم نے. دوسری تعیین یہ کرنی ہے کہ ہم دونوں نے کیا قصد کر رکھا ہے. ہم نے کیا قصد کر رکھا ہے اس سے, کیا ملکیت کا, کیا اباحت کا, وہی نفس الشیء, کیا ملک متزلزل کا یا ملک مطلق کا. تو یہ معاطات کی بحث ہے. اس میں رد و نقض ہے, مختلف نظریات ہیں. بعض نے کہا جی شارع نے اباحت کا یہاں پہ کہہ رکھا ہے, بعض نے کہا نہیں جی ملکیت کا, بعض نے کہا نہیں جی شارع نے یہاں پہ ملک متزلزل کا کہہ رکھا ہے, بعض نے چوتھا قول کا مطلق ہے, بعض نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہے. اس پہ کوئی عنوان نہیں آئے گا, خام خواہ ہے یہ. ٹھنڈا کر کے کھائیں گے. ایک دل مسلم بڑی دور ہے ابھی تو ہم بڑی لمبی چوڑی بحث کریں گے. ابھی وہ اقوال ذکر کریں گے, نظریات, امثلہ, مادری, کیا کچھ کرنا پڑے گا. اسی طرح قصد میں کہ قصد کیا ہوتا ہے ان کا دونوں کا, پھر دونوں کا یا دو میں سے ایک کا, اس پہ بحث کریں گے ہم. مطلب واضح ہے میرا خیال ہے. دیکھیے گا, اعلم ان المعاطات علی ما فسرہ جماعہ. کہتے ہیں جو معاطات ہے جیسا کہ جماعت نے تفسیر کی, یہ نیچے حاشیے میں دیکھیں, محقق ثانی فی حاشیۃ الارشاد و شہید ثانی فی روضۃ البحیہ و سید طباطبائی فی الریاض ان یؤتی کل من اثنین عوضا اما یأخذہ من الآخر. دو میں سے ہر ایک دوسرے کو عوض دیتا ہے جو مقابلے میں اس سے کیا ہے لیتا ہے. میں نے ان کو کتاب دی, انشاءاللہ یہ مجھے کیا ہے موبائل دیں گے, اور یہ ان اذا کی جگہ پہ ہے. واضح ہے بات, کیونکہ اذا کا ما بعد کیا ہے ہمیشہ واقع ہوتا ہے. دوسرا والا موبائل ہے اذا جاء نصر اللہ والا یہ بیٹری نہیں ہے اس میں. وَهُوَ يَتَصَوَّرُ عَلَى وَجْهَيْنِ. اب دیکھیں, دقت کیجیے گا, رجاءً یہاں جو کہا جا رہا ہے ان یؤتی کل من اثنین عوضا اما یأخذ, بات کس کی ہو رہی ہے؟ شرعاً نہیں ہو رہی, ہم دونوں کی ہو رہی ہے. ہم دونوں جو ایک دوسرے کو شے دے کے لیتے ہیں, یہ دو طرح پہ تصور کیا جا سکتا ہے. یا تو میں نے ان کو کتاب دی ہے, موبائل لیا ہے, کس بنا پہ
ان یبیح کل منہما للآخر التصرف فیما یؤتی، یعنی اباحت کا قصد کر رہے ہیں. لہذا ابھی بحث ہم کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ شرعی نہیں شروع کر رہے، ابھی دونوں کی. ہم شروع کر رہے ہیں متعاطیین کا قصد کیا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جو متعاطیین کا قصد ہے دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو قصد ان کا اباحت کا ہوتا ہے، واضح ہوگی بات یہ، من دون نظر الی تملیک ہی، ملکیت پہ نہیں نظر ہوتی ہے، ان کی نظر ہوتی ہے اباحت پر. جب دونوں اتفاق کرتے ہیں، پہلا کہتا ہے میں تمہارے لیے کتاب میں تصرف کو مباح قرار دیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تمہارے لیے کیا ہے. اچھا ویسے کتاب سے ہٹ کے آج کل بازار میں یہی معطات ہوتی ہے نا، یہ ویسے اچھا ہے، یہ فائدہ ہے. کیا قصد ہوتا ہے بازار میں ویسے دونوں کا؟ ملکیت کا، ملکیت کا ہوتا ہے. واضح ہے بات یہ، کیونکہ سیگا کہاں کو جاری ہوتا ہے، سیگا نہیں جاری ہوتا نا، اتفاق ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس طرح کرو، تم مجھے یہ 1 کلو ٹماٹر دے دو، میں تمہیں اس کے عوض میں 10 دینار دیتا ہوں. 10 ویسے میں نے زیادہ کہہ دیے، الف دینار پاکستان جانا پڑ جائے گا، الف دینار دیتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ اتفاق ہے. یہ اتفاق ہمارا کس چیز کا؟ جیسے قبض ہوگا تو یہ ملکیت ہے. ویسے آج کے دور میں جو ہمارا عرف ہے وہ اسے ملکیت سمجھتا ہے. یہ کس پہ زور لگائیں گے؟ سارا اباحت پہ لگائیں گے، دیکھیے گا ابھی. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے حتیٰ کسی بھی زمانے میں بھی معطات ملکیت کی بنا پہ ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں یہ اتنی لمبی چوڑی بحث یعنی عرف تو ایک ہی ہوتا ہے نا. معطات جو ہے وہ اباحت کی بنا پہ نہیں ہوتی، ملکیت کی بنا پہ ہوتی ہے. اور یہ فقط مسلم معاشرے میں نہیں ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، یعنی عقلی سی چیز ہے یہ والی بات. دوسرا کہتے ہیں الثانی، یہی بے صحیح ہے، ان یتعاطی علی وجہ تملیک، یہ جو اتفاق کرتے ہیں تملیک کی بنا. مطلب واضح ہے یہاں تک؟ تو دوبارہ دیکھیں، جو یہ اتفاق دو لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے، یہاں ہماری جو بحث ہو رہی ہے شرعاً کیا حکم ہے نہیں ہو رہی، بات کی بات ہے. ہم بعد میں دیکھیں گے شارع اسے کیا کہتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں، ہماری عرف کی بھی بات نہیں ہو رہی کہ عرف کیا کہتا ہے، ہماری بات ہے یہ دونوں کیا قصد کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کا قصد دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا اباحت یا تحریم. وربما یذکر وجہان آخران، پہلے کہا تھا یہ دو تصور ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں دو نہیں ہو سکتے، اور دو. یہ شروع میں ہی 4 کر دو. وربما یذکر وجہان آخران احداہما ان یقع النقل من غیر قصد البیع ولا تسریع بالاباحہ المذکورہ. نہ بیع کا قصد ہوتا ہے نہ اباحت کا قصد ہوتا ہے، بل یؤتی شیئا لیتناول شیئا فدافع الآخر الیہ، یہ ہوتا ہے قصد. واضح ہوگی بات یہ، نہ ان کا اباحت کا قصد ہوتا ہے نہ تملیک کا قصد ہوتا ہے، بل یہ ہوتا ہے تم یہ رکھ لو میں یہ رکھ. یہ کہاں ہوگا؟ جب دونوں بچے کریں گے تو. انہیں ملک کا نہیں پتہ ہوتا نا، بچوں میں یہ ہو سکتا ہے. وہ تو ویسے بھی اما بڑوں میں جو خارج میں ہوتی ہے نا وہ قصد تملیک ہوتی ہے. بہرحال کوئی حرج نہیں. یہ تیسرا، نہیں متزلزل بعد میں آئیں گے. یہ کچھ بھی نہیں ہے جسے ہم نے کہا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اتفاق ہے، خالی اتفاق کس بنا پر ہے یہ نہیں ہوتا قصد ان کا، نہ اباحت کا نہ تملیک کا. دوبارہ عبارت دیکھیں، انیا کا نقل ہو گیا لیکن من غیر قصد البیع، من غیر قصد البیع یعنی تملیک، انشاء تملیک بھی نہیں ہے، ولا تسریع بالاباحہ، نہ اباحت ہے. بل یؤتی شیئا لیتناول شیئا فدافع الآخر، وہ کہتے تم یہ رکھ لو میں یہ رکھ لیتا ہوں بس. کس بنا پہ؟ وہ بنا بنو نہیں ہوتی، بغیر کسی بنا کے. چوتھا معنی ان یقصد الملک المطلق، قصد کس چیز کا ہوتا ہے؟ ملک مطلق کا. وہ کہتے ہیں جی ملک ہے بس، تم اس کے مالک میں. یہ ملک کس بنا پر ہے؟ کیا بیع کی بنا پر ہے یا صلح کی بنا پر ہے یا ہبہ کی بنا پر ہے؟ مثلا میں آپ کو کتاب ہبہ کرتا ہوں، یہ مجھے مقابلے میں موبائل ہبہ کرتے ہیں، ہبہ معاوضہ ممکن ہے ہبہ کی بنا پر ہو، واضح ممکن صلح کی بنا پر ہم آپس میں صلح کرتے ہیں. تم آج کے بعد میری کتاب رکھ لو، میں آج کے بعد تمہارا موبائل رکھ لیتا ہوں، اور یہ ہو جانا ہے اب انشاءاللہ. ہاں. مقاصد میرے پاس پڑی ہے ایک اور بنا بیٹری کا موبائل ہے. میرے پاس جی ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کن دونوں میں؟ تیسرے اور چوتھے میں فرق دیکھیں. تیسرے میں اصلاً قصد ملک ہے ہی نہیں، صحیح. چوتھے میں قصد ملک ہے لیکن ملک علی نحو البیع نہیں ہے مطلقاً.
یہ فرق ہے. دیکھیں پہلے میں واضح ہے قصد ان کا قصد اباحت ہے، دوسرے میں ان کا قصد تملیک ہے لیکن بیع کے تحت، تیسرے میں اصلاً کوئی قصد نہیں ہے ان کا، بس شے ایک دوسرے کو لے دینی دینی ہے، چوتھے میں ان کا قصد ہے لیکن قصد ملک ہے مطلقاً. دونا دیکھیں خصوص البیع، بیع بھی ہو سکتی ہے لیکن خاص بیع نہیں ہے. واضح ہو گیا چاروں معنی. مصنف رد کرتے ہیں ان کو. یہ دیکھیں میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ ہماری بحث کس میں ہو رہی ہے ابھی؟ متعدیین کے قصد پہ. شریعت بعد میں آئیں گے ہم، شریعت کیا کہتی ہے. وَيُرَدْ الْأَوَّلِ، یرد الاول یعنی تیسرا معنی، وہ جو ربما والا ہے. تو تیسرا ہم نے کہا تھا وربما یذکر وجہان آخران. یہ نیچے حاشیے میں دیکھیں ذکرہ صاحب الجواہر فی الجواہر، یہ صاحب جواہر نے جواہر میں ذکر کیا ہے. وَيُرَدْ الْأَوَّلِ بِإِمْتِنَاعِ قَلُوبِ الدَّافِعِ عَنْ قَصْدِ عُنْوَانٍ مِنْ عَنَاوِینِ الْبَیْعِ. مصنف کہتے ہیں یہ ممتنع ہے کہ دافع کوئی شے دفع کرے، یعنی دینے والا کوئی شے دے بغیر کسی عناوین میں سے عنوان کا قصد کیے. کہتے ہیں ممتنع ہے. یہ جو تیسرے والے کرا دیتے ہاں بدون قصد والے. کہتے ہو ہی نہیں سکتا، دو بندے عاقل ہوں بالغ ہوں، وہ کیا ہیں لین دین کریں اور بغیر کسی عناوین میں سے عنوان سے کریں. لازمی ہے یا وہ خدیہ کر رہے ہیں، یا وہ کیا ہے وہ صلح کر رہے ہیں، یا وہ کیا ہیں بیع کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی عناوین میں سے عنوان ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ بغیر کسی عنوان کے شے لے دے رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوین البیع او الاباحہ او العاریہ دیکھیں او الودیعہ او القرض او غیر ذالک من عناوین الخاصہ، کوئی نہ کوئی عنوان لازمی ہو لگتا ہے. اس وجہ سے یہ تیسرا جو معنی ہے جس کو ہم نے ربما کہہ کے پہلا کہا ہے یہ تو ممکن ہے. ثانی آپ نے کیا کہا تھا؟ کہتے تملیک مطلق ہوتی نہیں، تملیک بیع کا معنی ہے اور کسی کا معنی تملیک ہے ہی نہیں. ہم سابقہ رد کر رہے ہیں، ہم نے کہا تھا بے تو کا معنی ہے انشاء تملیک. باقی جتنی تملیکیں تھیں وہ یا تو ضمنی تھی اور یا پھر ہم نے کہا تھا بے وجہ المقابلہ ہے قرض میں دین میں وہ معاوضہ کی بنا پہ. اس وجہ سے کہتے ہیں وثانی بما تقدم فی تعریف البیع، یہ بما تقدم فی تعریف البیع عند المصنف کیا من ان التملیک بالعوض علی وجہ المبادلہ ہوا مفہوم البیع فقط لا غیر. یعنی آپ صلح کو ملک نہیں کہہ سکتے، واضح ہے بات، آپ کے ہبہ کو ملک نہیں کہہ سکتے، یہ سب ضمنی ہیں. اس وجہ سے کہیں گے کہ یہاں جو ملک مطلق کیا ہے یہ ان کا جب بھی وہ کہیں گے ملک اس سے مراد کیا ہوگا؟ بیع ہی ہوگا. لہذا کہاں پلٹا دیا؟ تیسرے کو تو بالکل رد کر دیا، چوتھے کو کہاں پلٹا دیا؟ دوسرے کی طرف، کہ ان کا جو پہلے میں سے دوسرے کی طرف. تو لہذا کتنے معنی رہ گئے؟ چار میں سے پھر دو رہ گئے دوبارہ. لہذا پھر یا تو قصد ان کا ہوتا ہے علی نحو الاباحہ یا قصد ہوتا ہے علی نحو التملیک. بات واضح ہو گئی ہے. پھر اب مولانا ہے نا یہ رکتے نہیں کسی طرف، خود ہی استدراک اب کر رہے ہیں. ہاں کہتے ہیں نعم یظہر من غیر واحد منہم یعنی من العلماء، علماء کی عبارات سے یہ ظہور ہوتا ہے. نیچے حاشیہ دیکھیں منہم انظر المختلف والدروس وجامع المقاصد فی بعض العقود. بعض عقود میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کا بیع لبن الشاۃ مدتن، ایسے بکری کا دودھ بیچنا ایک مدت معین کے لیے واقع. اس کے علاوہ اور کون تملیک المطلق عام من البیع، یہاں پہ جو ملکیت قرار دیتے ہیں وہ بیع سے عام ہوتی ہے. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا جی جب یہ اتفاق کرتے ہیں آپس میں تو وہاں پہ ملکیت مطلق نہیں ہو سکتی بلکہ کیا ہے یہ بیع ہے. کیوں جی؟ چونکہ بیع کا معنی ہے انشاء تملیک. لیکن کہتے ہیں مشکل کہاں آئی پیش ہمیں؟ مشکل ہے کہ علماء کی عبارات میں ایسا آیا ہے کہ بعض عقود کہہ رہے ہیں، معاہدات نہیں. دوبارہ عبارت دیکھیے گا، نام یظہر فی غیر واحد منہم فی بعض العقود. بعض عقد ایسے ہیں جیسا کہ کیا ہے یہ کا بیع لبن الشاۃ مدتن، اس کو وہ کیا نام دیتے ہیں؟ تملیک مطلق کا غیر البیع. دیکھیں کون تملیک المطلق عام من البیع کہتے ہیں اس کو. بات واضح ہو گئی ہے. یہ ہو گئی بات قصد کی. مثال کون سی ایسی نئی بات ہے؟ اس میں یہ کہا نا آپ اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی معاہدات تملیک مطلق نہیں ہو سکتی، ہم آپ کو دکھاتے ہیں عقود تملیک مطلق ہے. جب عقود ہو سکتے ہیں تو معاہدات بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ آپ کا کہنا کہ معاہدات تملیک مطلق نہیں ہو سکتی یہ صحیح نہیں ہے. بات واضح ہو گئی ہے.
सुम्मा इन्नल मारूफ बैना उलमाएना फी हुक्मेहा, यहाँ से हम जा रहे हैं आप दूसरी तरफ। हुक्मेहा, हुक्मेहा की निर्भर रहेगा हुक्म शारे क्या कहता है। अब तक था ये क्या कह रहे हैं आपस में, इनका कस्द क्या होता है। तो हमने कहा दो हालतों से खाली नहीं होता, तीसरे को भी फर्ज कर सकते हैं। दो हालतों से खाली नहीं होता, यानी या इबाहत है या तमलीक है या तमलीक मुतलक है, चौथा कुछ भी नहीं है, बस लेन देन करते हैं। अब आ जाए शारे क्या कहता है। सुम्मा इन्नल मारूफ बैना उलमाएना, हमारे उलमा के दरमियान मारूफ क्या है। फी हुक्मेहा, इसके हुक्म में, अन्नहा मुफीदतुन लिइबाहत तसर्रुफ, हुक्म मुआताद। अब यहाँ पे मुश्किल पता है क्या पेश आएगी, दिक्कत कीजिएगा ज़रा। मुश्किल ये आएगी अगर हम कहते हैं इनका कस्द तमलीक है, जैसे होता है खारिज में। खारिज में क्या है, तमलीक है ना अमूमन आज के दौर में। शारे हुक्म लगा रहा है इबाहत का, तो माँ को से लम यका माया का लम यक, जिसका कसद किया गया है वो वाक़ई नहीं है। कसद किसका किया है, तमलीक का, वो शरन वाक़ई नहीं है। वाक़ई क्या हो गया, इबाहत। जो वाक़ई हुआ है उसका कसद नहीं है, इस वजह से मुआताद क्या है, बातिल है। वाज़ेह होगी बात। देखिएगा, सुम्मा इन्नल मारूफ बैना उलमाएना फी हुक्मेहा अन्नहा मुफीदा लिइबाहत तसर्रुफ। नीचे देखें उलमा के नाम लिखे इन्होंने सारे, हलबी, शेख, इब्न ज़ुहरा, इब्न अदरीस, अल्लामा फी तज़किरा, ये सारे। अब देखें भाई, जब ये इबाहत का फ़ायदा देती है तो मिल्कियत कैसे होगी, ये समझने वाली बात है। कहते हैं मिल्कियत होगी जब तसर्रुफ के ज़रिए। मसलन मैंने इन्हें किताब दी, इन्होंने मुझे मोबाइल दिया। जब इन्होंने मुझे मोबाइल दिया, मेरे लिए मोबाइल का इस्तेमाल मुबाह हो गया, इनके लिए किताब का इस्तेमाल। जैसे ही मैं आगे मोबाइल बेचूंगा तो मेरी मिल्कियत हो जाएगा। वाज़ेह है बात। ये बेच दिया तो क्या बचा, बस वो मिल्कियत में बेचा। ये देखें, ये इंतहाई अहम है, इसको समझना ज़रूरी है। वयहसुल अल मिल्क, ये जो हुक्म शारे के नज़दीक ये इबाहत है, ये शारे के नज़दीक मिल्कियत में कैसे बदलता है। इंद शारे कब बदलता है, बेतलफ इहदिल ऐनैन, जब दो में से एक ऐन क्या हो जाए, तलफ। तलफ का तलफ हकीकी मुराद नहीं है यहाँ पे, इस्तेमाल है। हाँ, तलफ यानी क्या, वो अपनी मिल्कियत से खारिज कर दे, आगे बेच दे। तो जब बेचेगा तो मिल्कियत से बेचेगा। क्योंकि वाज़ेह है ना, वाइला बेच नहीं सकता ना, तो इसके लिए तो बस इबाहत है, मिल्कियत है नहीं शरअन। तो कहते नहीं, जैसी तलफ होगी मिल्कियत से होगी। ये वया अगर लेना चाहते हैं हकीकी, तो फिर ये है, मैं इन्हें किताब देता हूँ, ये इसके एवज़ में क्या हैं, ये अगरचे वो पैकेट के अंदर दहीन है या नहीं, ये दहीन लेके आते हैं। जैसे ही मैं दहीन खाऊंगा मेरा मिल्कियत हो जाएगा, इससे पहले पहले वो बात है मेरे लिए। यासल आदिल ऐनैन बेतलफ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी शय हो जिसको आप ज़ाया करें ना, आगे नकल करते हैं, ये भी करते हैं उसके लिए। ये मारूफ नज़रिया है आपका। अब देखें, हमारे पास हमने कस्द के एतबार से जिक्र कर दिया, हुक्म शारे मारूफ जिक्र कर दिया। अब मौलाना क्या कहते हैं मुफीद साहब, व अनिल मुफीद, शेख मुफीद क्या कहते हैं, व बाज़िल आमा, ये मारूफ के मुकाबले में है। अलकौल बेकौनहा लाज़िमा कल्बे, कहते हैं ना ये बल्कि क्या है, हुक्म शारे जो है इसमें मुआतात में बे वाला है। जैसे बे लाजिम होती है वैसे ये भी लाजिम, बे की तरह, कल बे नहीं है लेकिन बे की तरह। किस चीज़ में बे की तरह है, आसार के मुतलूम, यानी जैसे सीगे से लज़ूम होता है वैसे ही इत्तेफाक से भी लज़ूम होता है। ये सही है। व अनिल अल्लामा फिन निहाया, और अल्लामा ने भी निहाया में यही किया है ना ये लहदा है। तीसरा अल्लामा का तीसरा, अल्लामा साहब कहते हैं वानिल अल्लामा फिन निहाया एहतिमाल कौनहा बैअन फासिदन, कहते हैं एहतिमाल है ये कि ये बे है लेकिन फासिद है। किस चीज़ में, फी अदम इफादत हाल इबाहत तसर्रुफ, कोई शय नहीं, शरी कोई शय नहीं है इस पे। अगर इस तरह इत्तेफाक करते हैं, इनका इत्तेफाक कुछ भी हो, इबाहत पे हो, मिल्कियत पे हो, मिल्क मुतलक पे हो, शरन ये कुछ नहीं है, बेफासिद है। बेफासिद के कोई आसार होते हैं नहीं, ना मिल्कियत है ना इबाहत है। तीन कौल हो गए आपके, एक मारूफ हो गया कि ये क्या है, इबाहत है,
پھر جب اباحت ہے تو ملکیت کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا جی حین طلب. دوسرا نظریہ کس کا ہو گیا؟ مولانا مفید صاحب کا. وہ کہتے ہیں جی اباحت نہیں ہے بلکہ ملکیت ہے، اور ملکیت بھی لازم ہے. تیسرا علامہ کا ہو گیا نہایا میں، وہ کہتے ہیں بے فاسد ہے. یہاں تک دیکھیے گا ہم نے کیا کر دیا، معاطات کا ہندل جو ہے اتفاق کرنے والے جو ہیں ان کے نزدیک بھی معنی ذکر کر دیا جو احتمالات ہو سکتے ہیں، اور شارع کے نزدیک جو احتمالات ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم نے ذکر کر دیے. متعاطیان کے درمیان جو اتفاق ہے اس کے چار میں سے ایک ہو سکتا ہے. شارع کے نزدیک جو علماء نے بیان کیے ہیں 3 میں سے ایک بیان کیے ہیں، یا اباحت یا ملکیت لازمہ یا بے فاسد. اب مولانا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آئیں اب بحث میں داخل ہوتے ہیں. ابھی تک ہم نے فقط معنی سمجھا ہے اس کا. کہتے ہیں ولا بد اولا، سب سے پہلے کیا ضروری ہے ہمارے لیے؟ من ملاحظات، دقت کیجیے گا، ان النزاع فی المعاطات المقصود بہا. پہلے یہ معین کریں گے کہ معاطات میں جو اتفاق کرنے والے ہیں ان کا قصد کیا ہوتا ہے. پہلے اس پہ بحث کریں گے، پھر آئیں گے شرن کیا ہے. یہ جو 4 معنی کیے ان میں سے صحیح کون سا ہے اس پہ بحث کریں گے پہلے. بارہ دیکھیں، ولا بد اولا من ملاحظہ ان النزاع فی المعاطات. اس لفظ کی بڑی اہمیت ہے، المقصود بہا. یہ المقصود یعنی کہ المقصود بالمعاطات، قصد کیا ہے معاطات سے؟ کس کا؟ دونوں کا نا، اتفاق کرنے والوں کا. اس نزاع کو معین کریں گے کہ کیا ہے. اس میں کہہ رہے ہیں المقصود بہا الاباحہ او فی المقصود بہا تملیک. کیا اس سے مقصود اباحت ہے یا تملیک؟ کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ بیلٹ باندھ لیجئے گا. کہتے ہیں الظاہر من الخاصہ والعامہ. کہتے ہیں ظاہراً کیا ہے خاصہ اور عامہ سے؟ معنی جیسے میں کہہ رہا ہوں وہ کیا تملیک ہے. واضح ہوگی بات یہ. اب یہ تھوڑا یہ آگے والا مطلب تھوڑا سمجھنے والا ہے. کہتے ہیں کیوں تملیک ہے ان کے قصد میں دونوں کی؟ اس وجہ سے دیکھیں وحیث ان الحکم بالاباحہ. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہ حکم کس چیز کا ہے؟ اباحت کا ہے. بدون الملک، بغیر ملک کے. قبل التلف. مثال دیکھیے گا، میں نے انہیں کتاب دی، انہوں نے عوض میں مجھے موبائل دیا. میرے پاس موبائل ابھی تلف نہیں ہوا، میرے پاس باقی ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ کتاب باقی ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اباحت ہے، ملک نہیں ہے تلف سے پہلے، وحصولہ بعدہ، ملکیت کب حاصل ہونی ہے؟ بعد تلف. کہتے ہیں لا یجامع ظاہراً، ظاہراً جمع نہیں کیا جا سکتا ان کو کہ تلف سے پہلے یہ اباحت ہے، تلف کے بعد یہ حکم ان کا، یہ حکم شرعی یعنی یہ ملکیت جمع نہیں کر سکتے. دیکھیں کس کے نزدیک لا یجامع ظاہراً؟ قصد تملیک من المتعاطیین. متعاطیین کے درمیان جو قصد تملیک ہے وہ جمع نہیں ہو سکتا اس کو. اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا قصد کیا ہے، وہ اباحت ہے، بلکہ کیا ہے؟ کیوں نہیں جمع کر سکتے؟ جیسے میں نے کہا پھر کیا لازم آئے گا؟ ما وقع، ہاں یہ لازم آئے گا کہ ما قصد لم یقع ما یقع لم یقصد، یہ لازم آئے گا. اس میں کہیں گے اس سے جو مقصود ہے نا وہ کیا ہے؟ تملیک ہے، اس سے اباحت نہیں ہے. اب یہ جمع نہیں کر سکتے تھے تو محقق کرکی نے ایک تیسرا نظریہ نکالا ہے یہاں پہ. جو مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ وہ متزلزل، وہ نزل المحقق الکرکی الاباحہ فی کلامہم علی الملک الجائز المتزلزل. انہوں نے کہا یہ جو شرعاً آپ کہہ رہے ہیں کہ اباحت ہے، یہ قصد تملیک کا کرتے ہیں، شرعاً اباحت ہے، تو کہیں کہ یہ اباحت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ ملک متزلزل جائز. ملک لازم بھی نہیں بلکہ ملک یعنی اباحت سے مراد ملک متزلزل لیں گے. اور جائز، جائز یعنی چاہے تو واپس کا فسخ کر سکتے ہیں، ہاں اگر تلف کر دیں گے تو لازم ہو جائے گی، ہے ملکی، تاکہ یہ اشکال باقی نہ رہے. کون سا اشکال؟ ما واقع لم یقصد ما قصد لم یقع والا. پھر کہیں گے جس کا قصد کیا ہے وہی واقع. انہوں نے قصد ملکیت کا کیا ہے؟ شارع کی طرف سے ملکیت ہے، لیکن متزلزل ہے نا، کوئی غرض نہیں.
تو کہیں گے کوئی اشکال باقی نہیں رہتا پھر. دیکھیے گا نزل المحقق الکرکی الاباحہ فی کلامہم علی الملک الجائز المتزلزل وانہ یلزم بذہاب احد العینین. لازم کب ہوگی یہ جو مل کے وحقق ذلک فی شرحہ علی القواعد وتعلیقہ علی الارشاد بما لا مزید علیہ. محقق کرکی نے جامع مقاصد میں اور حاشیۃ الارشاد میں انہوں نے یہ تحقیق پیش کی ہے. یہ ہم نے مطلب پڑھ لیا, میں تو دیکھیے گا دوبارہ مطلب کو سمجھ لیں, پھر ہم آگے اگلی بحث میں جاتے ہیں. ہمیں پیچھے مطلب تو ہم نے کہا اس سے پہلے ہم یہ معین کرتے ہیں کہ مقصود کیا ہے. یہ جو ہم نے کہا مقصود عند المتعاطیین نے کہا نا, عند المتعاطیین جو مقصود ہے ہم نے کہا وہ تو ہے ظاہراً ملکیت. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں ہمارا تو ملکیت تھا, عند الشارع کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر کہتے ہیں یہ محقق کرکی کہہ رہے ہیں, اگر کہتے ہیں عند الشارع اباحت ہے تو اشکال لازم آتا ہے, جمع نہیں کر سکتے ان کو قبل التلف اور بعد التلف. کیوں؟ قبل التلف کیا ہے؟ اباحت ہے, بعد التلف کیا ہے؟ ملک ہے. یہ تو غلط ہو گیا, ماں کو لم یکا ہو جائے گا. اور نے کہا نہیں, پھر اس طرح کہتے ہیں شارع کے نزدیک جو حکم تھا ان کی ملکیت پر وہ اباحت نہیں تھا, ملک متزلزل تھا, دونوں راضی تاکہ کیا ہو جائے یہ اشکال لازم آئے. یہ انہوں نے تحقیق پیش کی ہے کہاں پہ؟ اپنی کتاب جامع مقاصد میں حاشیۃ الارشاد میں. واضح ہوگی بات. لیکن بعض المعاصرین صاحب جواہر نے ان پہ اشکال کیا یہ محقق کرکی پہ. یہ میرا خیال آپ کے پاس عنوان دیا نہیں دیا ان دونوں پہ, حکم دیا تنزیل المحقق الثانی الاباحہ علی الملک الجائز. صاحب جواہر نے پھر ان کے اس نظریے پہ کیا کیا ہے؟ اشکال. لیکن بعض المعاصرین لما استبعد هذا الوجہ, انہوں نے کہا نہیں یہ وجہ بعید ہے. کون سی وجہ؟ کہ جی جو شارع کی طرف سے حکم اباحت کا تھا یہ اباحت نہیں ہے بلکہ ملک متزلزل ہے, تاکہ ماں کو سے لم یکا والا اشکال لازم نہ آئے. انہوں نے کیا کیا؟ التجا الی جعل. دقت کیجیے گا یہ صاحب جواہر کیا کہتے ہیں. انہوں نے اور طرف گئے. کس طرف گئے؟ الی جعل محل النزاع. کہتے ہیں جو محل نزاع ہے نا یہ معاطات میں, ہی المعاطات المقصود بها مجرد الاباحہ. کہتے ہیں انہوں نے ادھر سے اشکال کو رفع کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا تھا اوپر ظاہراً ان کا جو آپس میں قصد ہے وہ تو ملکیت ہے. اب مشکل ہو گئی تھی شارع کی جو اباحت ہے اس کا کیا کریں؟ صاحب جوار کہتے ہیں نہیں اصل جو نزاع ہے نا مقصود آپس میں وہ اباحت کا ہے, ملکیت کا اباحت کا ہے. دیکھیے گا ہم لوگ سے تو پوچھ لیتے ہیں. لیکن بعض المعاصرین لما استبعد هذا الوجہ التجا الی جعل محل النزاع. جو محل نزاع ہے نا ہی المعاطات المقصود بها مجرد الاباحہ ورجح بقاء الاباحہ. دیکھیں فی کلامہم, صاحب جواہر نے کیا کہا؟ علماء کے کلام میں حکم شارع اباحت پہ باقی رہے گا. واضح ہے بات یہ. علی ظاہرہا المقابل للملک. کس کے مقابلے میں؟ ملک کے مقابلے. نہ کہ اباحت جو ہے وہ ملک کے معنی میں ہے, ملک متزلزل کے. انہوں نے محقق نے یہ کہا نا, محقق ثانی نے کہا اباحت جو ہے وہ ملک متزلزل کے معنی, اس کا مطلب ملک کے معنی میں ہو گئی. کہتے لالا صاحب جوہر کہتے ہیں جو محل نزاع ہے وہ بھی اباحت میں ہے, اور جو علماء کی عبارت میں آیا ہے وہ بھی اباحت ہے جو ملک کے مقابلے میں ہے. یہ ہے نزاع. ونزل مورد حکم کو دمائل اصحاب بالاباحہ علی هذا الوجہ. انہوں نے کس پہ اس کو تنزیل کیا ہے؟ جو علماء کی عبارات ہے قدماء کی, کس پہ؟ بالاباحہ علی هذا الوجہ, یعنی فی مقابل الملک, نہ کہ الاباحہ بمعنی ملک متزلزل. یہ اس معنی پہ حمل کیا ہے. لہذا دیکھیں صاحب جواہر کے نزدیک ان کا نزاع بھی اباحت پر ہے اور حکم بھی اباحت کا ہے, اور وہ اباحت پہ باقی ہے ملک کے مقابلے میں. وَتَعْنَا عَلَى مَنْ جَعَلَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فِي الْمُعَاطَاتِ بِقَصْدِ التَّمْلِيكِ. اور لعن تان کی ہے, تامنا یعنی ان پہ کیا کیا ہے؟ برا بھلا کہا ہے. تان کا یہی معنی ہوتا ہے. جنہوں نے کہا جی محل نزاع جو معاطات میں ہے یہ قصد تملیک پہ ہے, کہ ان کا قصد تملیک ہوتا ہے نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس پہ نہیں ہے محل نزاع, محل نزاع ان کا قصد اباحت کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور حکم شاعری بھی کیا ہے؟ اباحت ہے جو ملک کے مقابلے میں. قائلاً یہ کہتے ہوئے ان القول بالاباحہ الخالیہ عن الملک, کہتے ہیں یہ
اباحت کا کہنا، کون سی اباحت؟ جو ملک سے خالی ہو، مع قصد الملک، جبکہ کیا ہے، ملک کا قصد بھی ہو، مما لا ينسب الى اصاغر الطلبہ، یہ کہتے ہیں چھوٹے بچوں سے بھی معقول نہیں ہے، فضلاً اعظم الاصحاب وکبرائہم، فضل بڑے علماء اس طرح کہیں کہ جو متعاطیین ہیں ان کا قصد ملک ہوتا ہے، جب کہ شارع کا نزدیک ملک نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ، کہتے ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے یہ لہذا اس وجہ سے یہ کیا ہے، معقول نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ جو عقود ہیں یہ شارع نے تو جعل کیے نہیں، لہذا جو بھی سیگے کے ساتھ ہوتا تھا عربوں کے نزدیک، چونکہ اب عربی میں وہ ہے نا، وہ کس میں ہوتا تھا، اس کو وہ کہتے تھے تملیک ہے، جس میں سیگا نہیں ہوتا تھا کہتے تھے مجرد اباحہ ہے۔ صاحب جواہر اس طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں، دوبارہ دیکھیے گا عبارت، وَتَعْنَا عَلَى مَنْ جَعَلَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فِي الْمُعْتَادِ بِقَصْدِ التَّمْلِيكِ قَائِلًا إِنَّ الْقَوْلَ بِالْإِبَاحَةِ، اگر آپ کہتے ہیں اباحت کا یعنی شرعاً الخالی عن الملک، کہ جو ملک سے خالی ہے، ما قصد الملک مما لا ينسب الى صاغر الطلبہ فضلا عن اعظم الاصحاب وکبرائہم، بات واضح ہو گئی ہے؟ یہ ہو گیا ان دونوں کا آپس میں، اس طرح بحث کو جوڑتے جائیں۔ پہلے ہم نے کہا متعاطیین کا قصد کیا ہے تو 4 معانی، اس کے بعد شرعاً حکم کیا ہے تو 3، اس کے بعد کا محل نزاع پہلے معین کرتے ہیں، معین کرنے ابھی لگے ہی تھے کہ یہ دونوں لڑ پڑے، محقق ثانی اور صاحب جواہر، کہتے ہیں انصاف کیا ہے ان کے درمیان، خود منصف بننے کی کوشش اب کرنے لگے ہیں والانصاف ان ما ارتکبہ المحقق الثانی، کہتے ہیں جو ارتکاب کیا ہے نا محقق ثانی نے، محقق ثانی نے کیا ارتکاب کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جی یہ اباحت جو ہے یہ ملک متزلزل ہے، فی توجیل اباحہ بالملک المتزلزل بعید فی الغایہ عن مساق کلمات الاصحاب، کہتے ہیں علماء کے کلمات میں اس معنی کو سمجھنا کہ جو اباحت کا حکم ہے شرعاً یہ ملک متزلزل میں ہے، بعید نہیں سمجھ آتا، ہاں کہتے ہیں محقق نے کیا ہے وہ کی ہے، تجاوز کیا ہے، یہ علماء کے کلمات سے یہ بات نہیں سمجھ آتی، یہاں یہ مراد ہے۔ مثل الشیخ فی المبسوط والخلاف، جیسے شیخ توسی مبسوط میں اور خلاف میں، والحلی فی السرائر، حلی سے مراد کون ہے؟ ابن ادریس حلی، نہ کہ علامہ حلی، وابن زہرہ فی الغنیہ، والحلبی فی الکافی، والعلامہ فی التذکرہ وغیرہ، بل کلمات بعضهم صریحہ فی عدم الملک، بلکہ بعض کے تو صراحتاً کلمات ہیں کہ جو یہ معاطات ہوتی ہے اس میں جو حکم ہے وہ ملکیت نہیں، اباحت ہے، کما ستعرف الا ان جعل محل النزاع، الا مگر یہ محل نزاع قرار دینا کیا، ما اذا قصد الاباحہ دون تملیک، اب ادمن ہو، مشکل وہیں آ گئی ہے پھر، اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کا قصد بھی اباحت ہے تملیک نہیں ہے، کہتا ہے یہ اور ابعد ہے، کیوں؟ چونکہ خلاف عرف ہے، خلاف ظاہر ہے، اب مشکل وہیں آ گئی پھر کہ متعاطیین کا قصد تملیک ہے، شارع کا حکم اباحت کا ہے، تو یہ تو پھر وہی ہوگی بات، ما قصد لم یکا ما یکا لم یقصد، بل لا یکاد یوجد فی کلام احد منہم، علماء کے کلام میں سے کسی کے کلام میں بھی نہیں ہے کہ ان کا قصد ہو کہ متعاطیین جب یہ کرتے ہیں اتفاق تو یہ علی نحو الاباحہ ہوتا ہے، لا کہتے ہیں ملکیت ہوتا ہے، بل لا یکاد یوجد فی کلام احد منہم ما یقبل الحمل علی ھذا المعنی، وہ اس معنی پہ کیا کرتے ہوں، لہٰذا دیکھیں علماء جو ہیں ان کے جو کلمات ہیں ان کی جو عبارات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی حکم جو ہے معاطات کا شرعاً وہ اباحت ہے اور جو قصد ہے وہ تملیک ہے، واضح ہوگی بات یہ، لہذا نہ تو محقق ثانی کی توجیح قبول کی جائے گی علماء کی عبارت میں تصرف کرتے ہوئے، تصرف کیا نا، کہا نا علماء کی جو مراد ہے ملک متزلزل ہے، چاہے کہ اشکال نہ لازم آئے، اور نہ ہی کس کی توجیح، صاحب جواہر کی، انہوں نے کہا نہیں جی ان کا قصد بھی اباحت ہے، حکم شارع بھی اباحت ہے، ماں کو اشکال، یہ علماء کی مراد ہے، کہتے ہیں دونوں کی نہیں بات قبول کریں گے، لہٰذا واپس اپنی جگہ پہ جو سابقہ معنی ہم نے ذکر کیے تھے وہی واپس پلٹ رہے ہیں ہم۔ آپ مصنف کہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں ہم، آپ اب ظاہر ہے میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو علماء کے کلمات ہیں وہ حکماً اباحت ہے، قصداً تملیک ہے، تو آئیں کلمات دیکھ لیتے ہیں،
کیا میں نے صحیح کہا ہے؟ نہیں. پھر ان کی توجیحات کو دیکھیں گے انہوں نے توجیح صحیح کی ہیں یا نہیں. واضح ہے بات یہ. آ جائیں. وَلِنَنْقُلْ أَوَّلًا کلمات جمع ممن ظفرنا علی کلماتہم. آئیں کہتے ہیں علماء کے کلمات دیکھتے ہیں اس مورد میں کیا ہیں جو ہمیں ملے ہیں کلمات. لِيَظْهُرْ مِنْهُ بُعْدْ تَنزِيلَ الْإِبَاحَةِ عَلَى الْمِلْكِ الْمُتَزَلْزَلِ. یہ محقق کرکی صاحب کو اڑا دیا. کہتے ہیں جب ہم کلمات دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بعید ہے جو آپ نے اباحت کو مل کے متزلزل پہ تنزیل کیا ہے. کما صنعہ المحقق الکرکی. اور صاحب جواہر کو اور زیادہ تیز. وَأَبْعَدِيَّةُ جَعَلْ مَحَلِّ الْكَلَامِ فِي كَلِمَاتِ قُدَمَائِنَا الْأَعْلَامِ مَالُ قَصِدَ الْمُتَعَاطِيَانِ مُجَرَّدْ إِبَاحَةِ تَصَرُّفْ دُونَ التَّنْقِيدِ. وہ اور ابعد ہے. کہتے ہیں فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التوفیق. آ جائیں. قال فی الخلاف. عبارت چونکہ آسان ہے واضح اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا آپ نے. کوئی مطلب کہیں ابھی اب تک ہم ایسے تو نہیں نا کوئی مشکل چیز آئی ہو. مطلب واضح ہے میرا خیال ہے. آ جائیں. قال فی الخلاف. منو قال فی الخلاف. توسی شیخ توسی فی الخلاف کیا کہتے ہیں؟ دقت کی جگہ عبارت پہ. اذا دفع قطع الی البقلی اب الشارب. دو میں سے ایک بندہ کیا کرتا ہے زمین کا ایک ٹکڑا دیتا ہے. کس کو؟ زمین اگانے والے سبزی اگانے والے کو. پھل بقل کا اطلاق اسی پہ ہوتا ہے سبزیاں وغیرہ پیدا کرنے والا جو ہے نسبت ہے نا بکلی کی طرف. ہاں بقال سے. اب اس شارب یا کس کو دیتا ہے جس نے پانی جو بیچتے ہیں ٹول وغیرہ لگا رکھے ہیں تاکہ وہ پانی بیچتے ہیں اور لوگ خرید کے پانی جو ہے اپنی زمینوں کو دیتے ہیں. یہ کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے میری یہ تھوڑی زمین رکھ لو. واضح ہے بات یہ. اور فقال عوض میں کیا لو؟ عوض میں کیا دو مجھے؟ فقال ائتنی بہا بکلن او ماءن. یہ 1 ایکڑ زمین تمہاری ہوئی. عوض میں جو میری دوسری 2 ایکڑ زمین ہے اس کو پانی دے دو جب تک فصل مجھے مل جائے. یا یہ زمین رکھ لو 1 ایکڑ مجھے اس کے عوض میں کیا ہے جو تمہارے پاس موسم ابھی کس کا آ رہا ہے آگے پھلوں میں سے وہ پھل مجھے دے دو. ہاں اورنج وغیرہ جو بھی. یہ سبزی گاجر ہے گاجریں ہم جوس بنا کے پئیں گے. یہ زمین تم رکھو مجھے گاجریں دیتے رہنا ہر مہینے 10 کلو. واضح ہوگی بات. یہ طے کر لیتا ہے. یہ اتفاق ہے نا یہ کوئی صیغہ نہیں جاری کیا گیا. فآتاہ واضح ہے. فإنہ لا یکون بیعا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ توسی کہہ رہے ہیں یہ بیع نہیں ہے. واضح فإنہ لا یکون بیعا. وقضا دیکھیں لا یکون بیعا یعنی عند الشارع. ویلا ان کے نزدیک تو بیع ہے نا عند الشارع. یہ بیع نہیں ہے بلکہ کیا ہے اباحت ہے. فإنہ لا یکون بیعا. وکذالک سائر المحقرات. اس طرح تمام کیا ہیں وہ جو چھوٹی محقرات یعنی حقیر سے ہے. جو چھوٹی چیزوں میں آپ لیتے دیتے ہیں شے وہ بیع نہیں ہوتی. وإنما یکون اباحہ لہ فیتصرف کل منہما فیما آخذہ تصرفا مباحا من دون ان یکون ملکہ. ملک نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے شرعاً یہ اباحت ہوتی ہے. واضح ہے بات یہ. وفائدہ تو ذالک فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ یہ ہے ان البکلی اذا اراد ان یسترجع البکل و اراد صاحب القطع ان یسترجع قطعتہ کون لہما ذالک. دو میں سے ہر ایک اگر چاہتا ہے کہ اپنی شے واپس لے حق ہے کیونکہ اباحت ہے خالی. لأن الملک لم یحصل لہما کیونکہ ملک حاصل یہ کس نے کہا بلا؟ شیخ توسی نے. وبہی قال الشافعی. اسی کو کس نے کہا ہے؟ شافعی. شیخ توسی نے ویسے دیکھیں آپ بعد میں آپ اگلی عبارت میں جاتے ہیں. شیخ توسی نے اپنی عبارت میں کہیں نہیں کہا کہ یہ شرعاً اباحت ہے قصداً تملیک ہے. یہیں سے توجیہیں ہوئی اور اجتہاد ہوا. شیخ توسی نے ایک لفظ بس لائے ہیں. یہ لائے ہیں فإنہ لا یکون بیعا. اس لفظ سے سمجھنا ہے کہ یہ جو لا یکون انہوں نے بیعا کہا ہے یہ کیا لا یکون بیعا عند الشارع فقط او عند الشارع و عند المتعاطی. صاحب جواہر نے یہ سمجھا ہے لا عند الشارع ولا لہذا اباحت ہے دونوں طرف سے. واضح ہے بات یہ. اور انہوں نے کیا کہا جو ہمارے ہیں محقق کرکی صاحب انہوں نے کہا عرف میں دیکھیں چاہے بیع چھوٹی ہو یا بڑی اباحت تو ہوتی ہی نہیں. یہ ملک ہے. رہی بات عند الشارع تو بیع موقوف ہے عقود پہ. یہ عقد ہے نہیں ہے.
اگر کہتے ہیں یہ اباہ ہے وہ محضہ ہے تو ما قصد لم یکا لازم آئے گا، اور انہوں نے کہا یہ اباحت کیا ہے، ملک متزلزل ہے، اس طرح توجیہ کی انہوں نے. تو مشکل کس میں ہے؟ شیخ طوسی کے اس میں فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بَيْعًا. ابو حنیفہ کیا کہتا ہے؟ وقال ابو حنیفہ یکون بیعًا صحیحًا، صحیح ہے، بیع ہے. وَإِن لَمْ يَحْصُلْ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ، اگرچہ ایجاب قبول نہیں ہے تب بھی یہ بیع ہے، صحیح ہے. واضح ہوگی بات یہ. وقال ذالک فی المحقرات دون غیرہ، لیکن یہ کس میں؟ محقرات میں، یعنی جو چھوٹی چیزیں بیچی یا خریدی جاتی ہیں ان میں ہے حکم، بڑی چیزوں میں یہ قال فی الخلاف دلیل ہونا. یہ جو شیخ طوسی نے خلاف میں کہا، کیا کہا شیخ طوسی نے؟ قال کا مقولہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بَيْعًا. یہ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بَيْعًا اس دعوے پہ دلیل کیا ہے؟ وَدَلِيلُنَا. اس طرح ملائیں گے. واضح ہے بات یہ. کالا یہ ہے کہ اگر یہ آپس میں اس طرح اتفاق کرتے ہیں تو یہ بیع نہیں. کیوں نہیں ہے بیع؟ دلیل دقت کیجیے گا دلیل پہ. ان العقد حکم شرعی، یہ مصنف نہیں کہہ رہے، یونی کی عبارت چل رہی ہے طوسی صاحب کی. کہتے ہیں ان العقد حکم شرعی، عقد کیا ہے؟ حکم شرعی ہے. ولا دلالت فی الشرع علی وجودہ ہونا، یہاں دلالت ہی نہیں ہے، عقد ہی نہیں ہے نا. ولا دلالت فی الشرع علی وجودہ ہونا، شرعن یہاں پہ عقد ہے ہی نہیں، لہذا عقد کی دلالت نہیں ہے. واضح ہے بات. کیونکہ عقد کس پہ دیکھیں موقوف ہوتا ہے؟ حکم شرعی ہے. عقد کس پہ تھا؟ سیغے پہ. یہاں سیغہ ہے نہیں ہے، جب سیغہ نہیں دلالت نہیں ہے عقد، یعنی ملکیت نہیں ہے. فیجب لا یثبت، واجب ہے کہ یہاں کیا ہے، یہ ملکیت ثابت نہیں ہوگی. واما الاباحہ بذالک فہو مجمع علیہ لا یختلف العلماء فیہا. رہی بات اباحت کی، کہتے ہیں اس پہ علماء کا اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں. کس چیز کی بات کی؟ حکم کے بات. یہ مباح ہے ان کے لیے جو اتفاق کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ شرع کی بات کر رہے ہیں، حکم شرعی کی. واضح ہوگی بات یہ. یہاں سے سمجھے کہ دلیل سے شیخ طوسی کی، شیخ طوسی کی مراد وہاں پہ شرعن بیع نہیں ہے، اما متعاطیین کے نزدیک بیع ہے. تو تملیغ کا قصد کی دلیل سے سمجھ آ رہی ہے تملیغ. ہاں شرعن نہیں ہے. شرع کیوں؟ شرعن کیوں نہیں ہے؟ چونکہ عقد نہیں ہے. اور بیع کس پہ موقوف ہوتی ہے؟ عقد پہ موقوف ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں ولا یکفی صراحت، یہ مصنف اب تعلیقہ لگانے جا رہے ہیں ان پہ، مگر تعلیقہ ختم کریں گے. ولا یکفی صراحت و حاضل کلام، کہتے ہیں شیخ طوسی کی یہ کلام ہے مخفی نہیں ہے، واضح دلالت ہے کس پہ؟ عدم حصول الملک. وفی ان محل الخلاف بینہ و بین ابی حنیفہ. اب شیخ طوسی اور ابو حنیفہ کے درمیان کیا اختلاف ہے؟ اس نے کہا ملک ہے شرعن، یہ کہہ رہے ہیں ملک نہیں ہے شرعن. کس میں اب اختلاف ہے دونوں کا؟ مالو قصد البیع. واضح ہے بات یہ. وہ کیا انہوں نے کس کا قصد کیا ہے؟ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ جب متعاطیین بیع کا قصد کریں تو شارع بھی اسے بیع قرار دیتا ہے. واضح ہوگی بات یہ. شیخ طوسی کیا کہتے ہیں؟ کہتے لا، متعاطیین اگر قصد کریں بیع کا، حکم شارع تابع نہیں ہے اس کے. یہ دونوں میں اختلاف ہے. یہی وہ والا ہو گیا نا تصدیق اشاعری. احکام شرعیہ مکلف کے قصد کے تابع نہیں، یہ کہہ رہے ہیں. فإن محل الخلاف بینہ و بین ابی حنیفہ ما لو قصد البیع للاباحہ المجردہ کما یظہر ایضا من بعض کتب الحنفیہ حیث انہ بعد تفسیر البیع مبادرۃ مال بمال قال وینعقد بالایجاب والقبول. دیکھیں وبالتعاطی، حنفیہ کی کتابوں میں کیا ہے؟ کہتے ہیں جی بیع متحقق ہوتی ہے ایجاب و قبول سے بھی اور تعاطی سے بھی، یعنی عقد سے بھی اور اتفاق سے. جیسے یہ قصد کریں گے ملکیت شرعی متحقق ہو جائے گی. شیخ طوسی کیا کہتے ہیں؟ لا، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ قصد چاہے ملکیت کا کرے متعاطیین، شرعن یہ ملکیت نہیں ہوگی. شرعن کیا ہے؟ اباحت. وَأَيْضًا فَتَمَسُّكُهُ، یہ شیخ طوسی کا تمسک کرنا کس سے؟ بِأَنَّ الْعَقْدَ حُکْمٌ شَرْعِی، عقد کیا حکم شرعی ہے. يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ انتفاء قصد البیعیہ. دقت کیجئے گا. شیخ طوسی نے دیکھیں کس سے اس کو قرار دیا ہے اباحت کو. ان کا قصد ہے، اگر ان کا قصد نہ ہوتا تو سرے سے یہیں آتے نا کہ ان کا ملکیت کا قصد ہی نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے اباحت ہے.
نہیں نہیں کہا ان کا قصد ہے ملکیت کا، پھر بھی یہ ملکیت کیوں نہیں ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں فتمسک ہو تمسک شیخ توسی، یہ اس دلیل سے تمسک کرنا بأن العقد حکم شرعی یدل علی عدم انتفاع قصد البعیہ، یہ جو بعیت کا قصد ہے وہ منتفی نہیں ہے، یہ عدم انتفاع نفی ایجاب ہو گیا نا، واضح ہوگی بات، یہ یعنی کیا یدل علی قصد البعیہ کہ بعیت کا قصد ہے دونوں کا، یعنی ملکیت کا، وَإِلَّا لَكَانَ الْأَوْلَىٰ، پھر اولا کیا تھا اگر ان کے قصد نہ ہوتا بعیت کا، بل المتعین، اب تعلیل بہی، اسی کے ذریعے تعلیل کرتے، کیا کہتے کہ بھئی جب ان کا قصد ہی نہیں ہے تو ملکیت کہاں سے ہوگی؟ اس کا مطلب ہے متعاطیین کا قصد ہے بعیت کا یعنی ملکیت کا، اس کے باوجود شرعاً یہ بے نہیں ہے، اباحہ ہے، کیوں؟ چونکہ عقد نہیں ہے، اس وجہ سے از ما انتفاع حقیقت البیع لغتاً و عرفاً، کہتے ہیں اگر حقیقت میں بے ہی نہیں ہے لغت و عرف میں، لغتاً و عرفاً حقیقت میں کب بے ہوتی ہے؟ جب وہ قصد کرے، انشاء تملیک جب ہو، جب انشاء تملیک ہو، جب قصد کیا ہے دونوں نے، لا معنی للتمسک بالتوقیفیہ الاسباب الشرعیہ، اگر ان کا ہی قصد نہیں ہے یعنی ہمارے دونوں کی جو بے ہے اس میں ہمارا بیعت کا قصد ہی نہیں ہے، پھر اسباب شرعیہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر سیدھا کہتے ہیں ان دونوں نے ہی بے کا قصد نہیں کیا ہوا، اس کا مطلب ہے یہ ملکیت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ یہی ہے مشکل کہ متعاطیین کا قصد ملکیت کا ہے، عرفی لغوی بے ہے، یہ کیا یہ شرعی بے ہے؟ یہ نہیں، شیخ توسی کہتے ہیں نہیں، کیوں؟ چونکہ شرعی بے تابع ہے عقد کے، یہاں عقد نہیں ہے، بخلاف ابو حنیفہ کے، تو ابو حنیفہ ہوا اس نے کہا نہیں یہ شرعی بھی ہے، کیوں؟ چونکہ کہتے ہیں اللہ ہمارے تابع ہے، ہم اللہ کے تابع نہیں ہیں، کما لا یکفا وقال فی السرائر، یہ انشاءاللہ کل آئیں گے، اس سے پہلے کہ آپ مجھے ماریں، الحمدللہ رب العالمین۔